اپنے گھر کے اندر آپ سے اس طرح مخاطب ہو رہا ہوں کیونکہ جیسے میں ابھی دکھانے جا رہا ہوں گھر کے گیٹ پہ تالا لگا ہوا ہے تو مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ آج سپریم کورٹ میں جو ہوا اس کا میں ریاکشن اور میں اس کے بارے میں اپنے خیالات ڈائریکٹ میڈیا کو دے دیتا جس کے ذریعے وہ آپ تک پہنچا دیتے، لیکن انہیں میرے گھر آنے کی اجازت نہیں اور مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں، تو مجبوراً مجھے آج یہ طریقہ اپنانا پڑ رہا ہے۔ آج سپریم کورٹ نے آخرکار 370 کو 35A کو جموں کشمیر کو 2 حصے میں تقسیم کرنا، یونین ٹیریٹری کا درجہ دینا، ان سب معاملوں پہ اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا یہی فیصلے کی ہم امید لگائے بیٹھے تھے؟ بالکل نہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کیونکہ ہم انصاف کی امید کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری امیدوں کہ میں پوری طرح سے مطمئن ہوں کہ اس سے زیادہ شاید ہم کر نہیں سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مخالف بھی اس چیز کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوئے کہ جہاں تک کیس کا سوال ہے، ہمارے سب سے بہترین وکیل اور ان کی جو کوششیں رہیں، چاہے وہ کپل سبل صاحب ہو، گوپال سبرمنیم صاحب ہو، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے بہتر وہ کر سکتے تھے۔ 370 اور ریاست دوبارہ بحال ہو اس کے لیے۔ بدقسمتی سے ہم ان 5 آنریبل ججز کو اپنے سوچ میں ہم ان کو لا نہیں سکے، اس کے لیے تیار نہیں کر سکے، جس کے لیے نہ صرف مجھے افسوس ہے، ہم معذرت خواہ ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، لداخ کے لوگوں کے ساتھ اور باقی ملک کے ان لوگوں کے ساتھ جو چاہتے تھے کہ ہم اس لڑائی میں کامیاب ہو جائیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی جگہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا، ہماری کوششیں یہاں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر یہاں پریس والے ہوتے تو شاید وہ مجھ سے پوچھتے کہ کیا آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو رسپیکٹ کرتے ہو یا نہیں، ڈو یو ریسپیکٹ دا سپریم کورٹ؟ بالکل ہم سپریم کورٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم سپریم کورٹ کو رسپیکٹ نہیں کرتے تو ہم سپریم کورٹ میں جاتے کیوں انصاف حاصل کرنے کے لیے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم آج کامیاب ہوتے تو کیا مجھ سے پوچھا جاتا ڈو یو ریسپیکٹ دا سپریم کورٹ؟ ہارنے کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے یا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے تو وہ اپنی جگہ غلط ہوتا، لیکن کیا اس کے بعد ہمارے پاس اور رستے ہیں؟ کیوں نہیں ہیں، بالکل ہیں۔ کیا دوبارہ عدالت کے دروازوں کو کھٹکھٹانا ہمارے لیے ایک پاسبلٹی ہے یا کیا ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں؟ میں کہہ نہیں سکتا ہوں، ہمیں اپنے وکیلوں سے بات کرنی ہوگی۔ پورا ججمنٹ جب آ جائے، جب ہم تفصیل سے اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کے بعد وکیلوں سے مشورہ کر کے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کیا عدالت کے دروازے دوبارہ کھٹکھٹائے جانے چاہیے یا نہیں۔ اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، شاید نئے سال میں ہم اس پہ جو ہے کوئی فیصلہ آپ کو بتا سکیں گے، لیکن وہ عدالت کے دروازے چھوڑ کے
میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ہماری لڑائی جو ہے یہ ایک سیاسی لڑائی ہے, ایک آئینی لڑائی ہے, قانون کے دائرے کے اندر لڑائی ہے. اور ٹھیک ہے, آج ہم ان 5 آنریبل ججز کو کنونس نہیں کر پائے, لیکن اس سے پہلے بھی 370 کو لے کے سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے تھے 3 جج بینچ میں, چاہے وہ سمپت پرکاش کیس میں ہو یا دوسرے کیسز میں ہو, جس میں آج کے فیصلے سے ہٹ کے بالکل اس کے اپوزٹ سپریم کورٹ نے اس وقت اپنا فیصلہ سنایا تھا. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 370 جو ہے وہ پرماننٹ ہے, اور آئین ساز اسمبلی کے ٹوٹنے کے بعد یا اس کو ختم کرنے کے بعد 370 کو ہٹایا نہیں جا سکتا. تو آج 5 ججوں نے اس سے پہلے جو 3 جج بینچ کا جو فیصلہ تھا اس کو بدل دیا. تو ممکن ہے آگے جا کے ایک اور بینچ جو ہے وہ آج ان 5 ججز کا جو فیصلہ ہے اس کو بدل دے گی. لیکن جہاں تک سیاسی بات پہ میں آ جاؤں, کیا اس وقت سمپت پرکاش کیس کے بعد بی جے پی نے اپنی کوششیں بند کی؟ کیا وہ رکے؟ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ان کو شاید اب 70 سال سے زیادہ لگے, 1950 میں ان کی کوششیں شروع ہوئیں 370 کو کمزور اور اس کے بعد ختم کرنے کے لیے. آخرکار آج وہ کچھ حد تک اس میں کامیاب ہوئے, لیکن جہاں عدالت میں ان کے حق میں فیصلے نہیں ہوئے وہاں انہوں نے اپنی سیاسی کوششیں جاری رکھیں. تو اسی طرح ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ آج ہم سپریم کورٹ میں جموں کشمیر لداخ کے لوگوں کے لیے انصاف حاصل نہیں کر سکے, لیکن ہم اپنی کوششیں بند نہیں کریں گے. پرامن طریقے سے آئین, قانون, ان چیزوں کا ساتھ لے کے ہم بھی اسی طرح سیاسی طور جد و جہد کریں گے, اس امید کے ساتھ چلیے آج نہیں آگے جا کے کہیں ملک میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی جو پہچان ہے, جو عزت ہے, جو سارا کچھ 5 اگست 2019 کو ہم سے لیا گیا, ہم اس کو واپس حاصل کر سکیں گے. تو میں لوگوں کو صرف یہی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم بے شک آج ہم ناکامیاب رہے, لیکن ہم نا امید نہیں ہیں, ہم مایوس نہیں ہیں. ضرور دل کو دھکا ضرور پہنچا ہے, آج ہم اپنی جگہ ہمیں افسوس لگ رہا ہے, لیکن ہماری یہ کوششیں جو ہیں یہ جاری رہیں گی. اور میں جموں کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا اس بات کے لیے کہ انہوں نے 2019 کے بعد صبر سے کام لیا. انہوں نے حالات یا ماحول کو بگڑنے نہیں دیا, انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. اور میں چاہوں گا کہ آگے بھی ہم اسی طرح کا جو ہے لائے عمل جو ہے وہ اختیار کریں, کیونکہ یہ لڑائی جو ہے یہ ایک دن کی لڑائی نہیں ہے, یہ ایک ہفتے کی لڑائی نہیں ہے, یہ ایک مہینے کی لڑائی نہیں ہے, شاید یہ 1 سال کی بھی لڑائی نہیں ہوگی. کب ہم اس لڑائی میں اپنے منزل تک پہنچیں گے کوئی کہہ نہیں سکے گا, لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے ہم اپنی کوششیں جو ہیں وہ پوری طرح سے ہم جاری رکھیں گے. باقی جہاں تک سپریم کورٹ نے الیکشن کی بات کی ہو یا اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی ہو